السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ شہاب۔ اچھی باتیں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی محبت اور توجہ سے ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ الحمدللہ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، ہماری ویڈیوز دیکھی اور اسے اپنے دوستوں پر شیئر کیا۔ آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کروں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ وقتوں سے زلزلے آ رہے ہیں جن میں بڑی تعداد میں جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ خاص کر مسلمانوں ملکوں میں زلزلے زیادہ آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہندوستان سمیت کئی ملکوں میں مسلسل زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بہت سے انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آج تفصیل سے بتاتی ہوں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل جب ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے اور جب روئے زمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب ظاہر ہوتے ہیں، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، خشک سالی کے علاوہ دوسرے زمینی اور آسمانی آفات و مصیبتیں شامل ہیں، جس کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، زلزلے اور قدرتی پریشانیاں عذاب ہی نہیں بلکہ بندوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہی واہیات خرافات بکتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ زلزال میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک زلزلے کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھرتھرا جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ ان آیات میں سے ایک زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری روئے زمین پر آئے گا اور قیامت کو برپا کر دے گا۔ اس خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، مگر اس سے پہلے چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ان کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جائے، امانت میں خیانت ہو، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، مرد بیوی کو اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں باپ کو ستانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور عیش کے سامان کی کثرت ہو جائے، شراب پی جانے لگے اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے کے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے، اور پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں
دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو۔ امان والحفیظ، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، زلزلہ اور دوسری آسمانی و زمینی مصیبتوں سے حفاظت اور انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے وقت خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کے کام۔ آئیے دنیا میں انسا کے انسا، آمین یا رب العالمین۔ گائز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدمت خلق ٹرسٹ انڈیا کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور خوب شیئر کر کے ہماری انسانی خدمت کی مہم کا حصہ بنیں۔ آپ چاہے تعاون بھی کر سکتے ہیں، نیچے ہمارے بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ بے حد شکریہ۔